ہم اس دوستی کو نبھاتے رہیں. ان بزرگان دین، اہل بیت، اولیاء کرام، صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی بے دین بولے تو آپ کا فرض بنتا ہے ان اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کے افراد کی عظمت کا تحفظ کرنا. اس کو کہتے ہیں دوستی. تو یہ دوستی انشاءاللہ تمہارے کام آئے گی. اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی نے حضور سے سوال ہی کر دیا. وہ کہتا ہے جی اے اللہ کے پیارے نبی متا ساتھ ہو، قیامت کب آنی ہے؟ جیسے آج کل بندے سوال پوچھتے ہیں نا، کبھی کبھی اخبار میں آ جاتا ہے امریکہ کے سائنسدان کہہ دیتے ہیں جی قیامت 2012 میں آ جائے گی. بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا مسئلہ کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں پوچھا جتنا یہ مسئلہ. مولوی صاحب مجھے بتاؤ کہ 2012 میں قیامت آ جائے گی؟ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہاں آ جائے گی، آپ تیاری کر دو. بھئی اتنی فکر انگریز کہے تو کتنی فکر ہے کہ جی قیامت آ جائے گی. پریشان ہم ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. ہمیں تو قیامت تو اس کے لیے اسی وقت آ جاتی ہے جب اس کی جان نکل جاتی ہے. وہ مر گیا، اب اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے. آپ تو انتظار کرتے ہیں، آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کمرے سے نکلنا ہے، کوئی پتا نہیں ہے. آپ ہر لمحے اپنے لیے قیامت سمجھے. اس ابھی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے وہی لکھا افسوس عادت لہا، میرے صحابی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا سوال تو کرتے ہو، کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ما عادت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ. حضور میں نے اس کے لیے 2 چیزیں تیار کی ہیں اور کچھ تیار نہیں کیا. کیا؟ وہ فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. سوال قیامت کا، جواب کیا ہے؟ حضور نے کیا تیاری ہے؟ عرض کیا اے میرے پیارے آقا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. اگرچہ وہ صحابی نمازی تھے، تہجدیں پڑھنے والے تھے، نمازی تھے، صالح تھے، پاک دامن تھے، حرام سے پرہیز کرتے تھے، شریعت کی پابندی کرتے تھے، لیکن اس صحابی نے اپنی عبادت کو قیامت کے لیے معیار قرار نہیں دیا. اس صحابی نے اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جملہ عبادات کو اپنے لیے بطور فخر پیش نہیں کیا. بطور فخر کیا پیش کرتے ہیں؟ حضور قیامت کی پریشانی کیا ہے ہمیں، ہم تو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں. یہ انہوں نے معیار قرار دیا کہ نبی پاک کی محبت کو معیار جنت قرار دیتے ہیں صحابی. اگرچہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا میں نمازوں میں فخر نہیں فلاں فلاں، لیکن وہ نمازی تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان اپنی جملہ عبادات کو وہ قیامت والے دن کے لیے معیار قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ معیار کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت. اب ذرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک جگہ پہ شادی ہو، آپ کا دلہا والوں سے یا دلہن والوں سے رشتہ کوئی نہ ہو، آپ بہترین لباس پہن کے چلے جائیں، وہ کھانا آپ کو دیں گے؟ نہیں ملتا. ان کو پتہ چل جائے تو نہیں دیں گے، اگر مفتہ لگ جائے تو لگ جائے. جی اگر دال لگ جائے تو لگ جائے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا رشتہ نہ دلہن سے ہے نہ دلہا سے ہے، اس کو ملے گا؟ کبھی نہیں کہیں گے اس کو باہر نکالو. جتنا مرضی تمہارا لباس بہتر ہو، یہ نہ ہو آپ علاقے کے ایسے جو زبردستی جا کر کھا لیں تو علیحدہ بات ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ مت کھو رہا ہے، آپ کا اچھی سر پہ ٹوپی ہو، اچھا لباس ہو، بہترین ہو، کبھی وہ کھانا دیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کھانا کھانے کے لیے دلہا سے تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے، یا دلہن والے گھر سے رشتہ ہونا ضروری ہے. اب اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ذرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اعمال جتنے مرضی درست ہوں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، آسمان کی بلندی تک ثواب جاتا ہو، جب تک نبی پاک سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے نا بات؟
जब तक नबी पाक से मोहब्बत कामिल नहीं होगी, दिल से आप नबी पाक से प्यार नहीं करेंगे, मेरे मोहतरम याद रखो, जैसे वो निकाल देंगे, अल्लाह भी तुम्हें माशरे के मैदान में जलील करके जन्नत की तरफ नहीं जाने देगा। इसके लिए उस शाबी ने मैं ये मसला समझाया है। वो शाबी कहते हैं हुजूर सब इबादत अपनी जगह है, लेकिन मेरा जो रिश्ता जन्नत में जाने के लिए वो अपने नबी के साथ है, कि मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, अपने नबी से दोस्ती करता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंत मामन अहबब्ता, ऐ मेरे प्यारे शाबी, जिससे तू प्यार करता है उसी के साथ होगा। यानी तेरा प्यार, हुजूर फरमाते हैं अगर तेरा प्यार मेरे साथ है तू मेरे साथ होगा, मेरे साथ। हुजूर बाज़ लफ्जों में कह रहे हैं कि अगर तेरा प्यार मेरे साथ है तू मेरे साथ होगा। और उलमा के बारे हदीस में आता है कि अंबिया इकराम और उलमा इकराम में एक दर्जे का फर्क होगा। वो नबी होंगे, अल्लाह इनको भी वही ठिकाना देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जन्नत में जहां पे नबी पाक होंगे वहां पे लोग सारे होंगे? तो सवाल ये दिन उठता है कि वहां पर तो लोग भी होंगे, तो सारे लोग इकट्ठे होंगे, नबी पाक उसी जगह पे जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो सब बराबर होंगे वहां पे। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमान ने और दीगर उलमा ने बड़ी प्यारी इसकी वजाहत की है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये ना कुछ समझे कि जिस जगह नबी पाक है उधर ही उम्मती हो तो वो बराबर हो गए। कहते हैं देखो, एक बादशाह अपने दरबार में बैठा होता है, अपने वो ताज पहन के बैठा होता है, एक आदमी वहां पंखी लेकर उसको हवा दे रहा होता है, क्या दोनों बराबर होते हैं? हालांकि उधर ही बादशाह होता है, उधर ही वो खड़ा होता है, बादशाह का दरबार भी पास ही खड़ा होता है, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं। जगह एक है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। वो खादिम खादिम है, बादशाह बादशाह है। तो फरमाया वो नेक लोग, वो उलमा इकराम सारे लोग नबी पाक के पास होंगे, लेकिन इसका मतलब कोई ये ना समझे कि वो नबी पाक के बराबर हो गए। वो ऐसे ही समझो जैसे एक बादशाह और खादिम में निस्बत है, इसी तरह उन उम्मतियों में और नबी पाक में निस्बत होगी कि नबी पाक का दर्जा तो बुलंद ही बुलंद होगा, लेकिन वो हुजूर के बतौर खादिम हुजूर के पास होगा। अल्लाहु अकबर। आप जरा सहाबा इकराम की भी सुन ले। जब सहाबा इकराम ने ये हदीस पाक सुनी ना, अब जरा सुनिए सहाबा की खुशी की हाल। हज़रत कहते हैं फमारे तो मुस्लिमीन फरिहू बिशैइन बादल इस्लामी फराहम बिहा। वो कहते हैं सहाबा कहते हमें दो खुशियां सबसे ज्यादा हुई थी। एक खुशी हमें उस वक्त हुई थी कि जब हम मुसलमान हुए थे, हम कुफर से निकले थे, हमें सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हुई थी जब हम कुफर से निकलकर इस्लाम में आए थे। और उसके बाद हमने बड़ी खुशियां देखी, बेटे हुए खुशियां देखी, बेटियां हुई खुशियां देखी, अल्लाह ने दौलत दी खुशियां देखी, मनसब मिले खुशियां देखी, लेकिन हमें इतनी खुशी आज तक इस्लाम के बाद नहीं हुई जितनी खुशी हमें नबी पाक का ये फरमान सुनकर हुई कि हुजूर ने फरमाया था जो बंदा जिससे प्यार करता है उसी के साथ होगा। कहते इतनी खुशी हमें इस्लाम के बाद खुशी हुई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तो मेरे मोहतरम, ये थी मेरी गुजारिशात जो मैंने अहादीस की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज की है। उम्मीद है कि आप इन पे अमल भी करेंगे और इस दोस्ती का इजहार इसी शक्ल में करेंगे कि जो मैंने आपके सामने बयान किया है। और इसका दुनिया में भी फ़ायदा मैंने अर्ज कर दिया क्या है और आखिरत में भी इसका क्या फ़ायदा है। आखिर में एक मुझे अल्फाज हदीस के याद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन महशर के मैदान में जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे और दोस्ती लोग दोज़ख में चले जाएंगे, तो उस वक़्त दो दोस्तों का आपस में तकरार होगा। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए बड़ा झगड़ेगा, वो कहेगा कि या अल्लाह फला बंदा हमारा दोस्त था, उन्होंने हमारे साथ नमाजें पढ़ी। दोस्त झगड़ेंगे ना अल्लाह की बारगाह में, लेकिन ये झगड़ा प्यार का होगा। इसलिए आपने देखा कभी छोटा बच्चा अपनी माँ से झगड़ता है, वो कभी माँ को गिराता है, कभी अपने बाप को गिराता है, देखने वाला समझता है ये झगड़ रहे हैं, लेकिन वो झगड़ा नहीं होता, प्यार होता है। इसी तरह का झगड़ा दोस्त अल्लाह की बारगाह में करेंगे, अल्लाह ताला से झगड़ा इस माना में करेंगे प्यार का झगड़ा कि या अल्लाह युसूमुना माना, कुछ लोगों को अल्लाह जन्नत में भेज देगा,
ان کے برے اعمال میں سے جنت میں چلے جائیں گے. وہ بندے اللہ نے کہے گا تم جنت میں چلے جاؤ, ان کو دوزخ میں بھیجے گا, وہ دوزخ میں چلے جائیں گے, یہ جنت میں نہیں, وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب اللہ سے ہم کلام ہوں گے, اے مولا فلاں بندوں کو تو نے دوزخ میں بھیج دیا, وہ کیا کرتے تھے؟ یصلون معنا, ہمارے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے, یصومون معنا, ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے, یحجون معنا, انہوں نے ہمارے ساتھ حج بھی کیا ہے. اے مولا انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیا, نیک کام کیے, لیکن ان کے کچھ برے اعمال زیادہ ہو گئے اور تو نے انہیں دوزخ میں بھیج دیا. اے مولا ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جنت میں بھیج دے. ان لوگوں کو, دیکھو نیک لوگوں سے دوستی کا فائدہ, دنیا سے ہٹ کر دوزخ میں معاذاللہ اگر کوئی خدا نخواستہ چلا گیا, اس کو بھی فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نسائی کی حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے. یہ نہ کوئی شاید سمجھے میری بات کو کہ یہ میں کو واقعہ سنا کے جا رہا ہوں, میں اس بات کا ذمہ دار ہوں آپ کو حوالہ دینے کے لیے. نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ان کو جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے, اللہ فرمائے گا اذهبوا, جاؤ بھی, تو کدھر جاؤ؟ فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. فرمایا اخرجوا من عرفتم, فرمایا اے میرے نیک بندو تمہیں اجازت ہے, تمہیں طاقت دی گئی, تمہیں پاور بھی دے دی ہے. اخرجوا, تم نکالو, من عرفتم, جس کو تم دوزخ میں پہچانتے ہو, تمہارا دوست ہے, تمہارے ساتھ نماز پڑھی, تمہاری سنگت میں رہا. فرمایا میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکالو, جنت میں لے جاؤ. یہ حدیث ہے سیاستہ کی. اخرجوا من عرفتم, عرفتم کا مطلب ہے جس کو تم پہچانتے ہو. اب نبی پاک کی عظمت پہ قربان جائیے, نبی پاک نے یہاں کوئی تقسیم نہیں کی کہ جس کے گناہ تھوڑے ہیں اس کو چھوڑو, یا جس کے زیادہ اس کو چھوڑو, تھوڑے والے کو لے آؤ. یہ نہیں ذات حضور نے فرمائی. مطلق کہہ دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی مطلق فرما دیا, حضور نے بھی اسی رب کے فرمان کو مطلق کہہ دیا کہ چاہے وہ گناہ زیادہ والا ہے یا تھوڑے گناہ والا ہے, میں صرف اتنا ہے کہ تم اس کا چہرہ پہچانتے ہو, کہ تمہاری سنگت میں رہا, تمہارے سے اس نے پیار کیا, تمہاری صحبت میں بیٹھا, تم کسی نیک مجلس میں گئے, آپس میں تمہاری دوستی ہوئی دین کے والے سے, تو فرمایا اخرجوا من عرفتم, تمہیں اجازت ہے, تمہارے پاس طاقت ہے کہ تم اس کو دوزخ سے خود نکالو. اور اللہ یہ بھی مسئلہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ یہ مت خیال کرنا کہ اللہ کے نبی اور ولی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. جنت میں بیٹھے ہوئے وہ نیک سالے لوگ, 7 آسمانوں سے اوپر جنت, 7 زمینوں سے نیچے دوزخ, دوزخ میں پہنچے ہوئے بندوں کو وہ پکڑیں گے اور پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ کن کی شان ہے؟ نیک لوگوں کی, عام نیک لوگوں کی ہے, اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کی شان نہیں ہے. عام نیک لوگوں کی شان ہے جو آپس میں پیار محبت کرتے ہیں دین کے لیے, ان کی یہ شان ہے کہ وہ دوزخ میں بندوں کو پکڑیں گے, جنت میں لے جائیں گے. مشکل کوئی نہیں ہے, یہ روحانی طاقت ہے. وہی مثال ہے حضرت یاسر بن برقی اگر 1500-1600 میل دور وہ مکہ ولی سے تخت لا کر سامنے رکھ سکتا, تو یہ روحانی طاقت ہے. وہی میں شروع میں وہ مثال میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک کا فیض ہوگا ان کے پاس, اللہ کا فیض حضور کے پاس, حضور کا فیض آگے امت کے پاس, وہ فیض ان نیک لوگوں کے پاس ہوگا, ان جنتیوں کے پاس. تو جب ایک امتی کی یہ شان ہے کہ اپنے یار کو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتا ہے, تو ہمارے نبی کی شان تو کروڑ درجے سے بہتر ہے. اور وہ بھی انشاءاللہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ حضور کا امتی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا, اگر اس کے دل میں نبی پاک محبت آباد تو جائے گا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ چلا بھی گیا تو انشاءاللہ کئی داتا صاحب کا چکر لگ جائے گا, کئی غوث پاک کا چکر لگ جائے گا, کئی خواجہ صاحب آ جائیں گے, کئی اور بزرگ آ جائیں گے, کیوں نہیں, کئی ہمارے دائیں بائیں کے نیک سالے لوگ آ جائیں گے, اور آخر میں صحابہ کرام کا چکر لگ جائے گا. محبت ہم کرتے ہیں نا, آخر کار اگر ان سب سے کوئی نہ کوئی بندہ رہ گیا, آخر میں نبی پاک کا پھیرا لگے گا, کم صاف.